عظیم مفکر و معلم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شورائے آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا 13واں باب، جس کا عنوان ہے تو عزو من تشاء و تذل من تشاء، پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ 26 نمبر آیت۔ اس کا مروجہ ترجمہ یہ ہے، تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے، تو سلطنت دے دے جس کو چاہے اور سلطنت چھین لے جس سے چاہے، اور عزت دے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے۔ تیرے ہاتھ ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ترجمہ مولانا محمود الحسن۔ حکومت اور سلطنت کا تصور تو عوام کی ذہنی سطح سے اونچا ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلق عام طور پر باتیں نہیں کی جاتی، لیکن عزت اور ذلت کی باتیں تو ہر گلی محلہ میں ہوتی رہتی ہیں۔ آج کل دولت معیار عزت قرار پا گیا ہے، اس لیے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ابھی کل تک جوتیاں چٹخاتا پھر رہا تھا اور آج لاکھوں کا مالک ہو گیا ہے، یعنی خواہ وہ دولت سٹا، چور بازاری، سمگلنگ، رشوت وغیرہ کے ذریعے ہی کیوں نہ حاصل ہوئی ہو، اور دوسری طرف نوابوں کے خاندان کا لڑکا جو کل تک چو اسپا گاڑی میں ہوا خوری کو نکلا کرتا تھا، بھیک مانگتا دکھائی دیتا ہے، یعنی خواہ اس نے اپنی جائیداد قمار بازی اور شراب خوری میں کیوں نہ اڑا دی ہو، تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ سب خدا کی شان ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، وہاں دم مارنے کی جا نہیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان اور ان جیسی دیگر آیات کے صحیح مفہوم کو سامنے لائیں، دو ایک باتیں تمہیداً سمجھ لینا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس آیت اور قرآن کریم کے دیگر مقامات میں عزت اور ذلت کے جو الفاظ آئے ہیں ان کا وہ مفہوم نہیں جس مفہوم میں یہ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں عزت کے معنی قوت، شدت، غلبہ ہوتے ہیں، اور ذلت کے معنی مغلوبیت، قوت کا ٹوٹ جانا، کمزور ہو جانا۔ جن معنی میں ہم عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی زبان اور قرآن کریم میں اس کے لیے تکریم کا لفظ آیا ہے، اور ہمارے مفہوم کے اعتبار سے ذلت کے لیے توہین کا لفظ، جس کا مادہ واو ہے نون ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا پر مادی نظریہ حیات اس درجہ چھا گیا ہے کہ اب عزت کا معیار دولت قرار پا گئی ہے۔ امیر آدمی خواہ اس کا کیریکٹر کیسا ہی کیوں نہ ہو، معاشرہ میں بڑا معزز سمجھا جاتا ہے، اور غریب کو سب حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں عزت کا معیار شرافت ہوتی تھی، نہ کہ دولت۔ تیسرے یہ کہ اس آیت سے جو یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ خدا کے ہاں حکومت و ستوت اور عزت و تکریم کے لیے کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں، وہ جسے چاہے یوں ہی حکومت اور اقتدار عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہے یوں ہی اسے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے یوں ہی عزت دے دیتا ہے، جسے چاہے یوں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اس مفہوم کی تردید خود اس آیت کے یہ الفاظ کر دیتے ہیں کہ بَیَدِکَ الْخَیرُ، یعنی خدا خیر اور خوبی کا سرچشمہ ہے۔ حکومت کا چھن جانا اور عزت کا مٹ جانا خیر اور خوبی نہیں، اس لیے یہ بات خدا سے کہ جو خیر و خوبی کا سرچشمہ ہے بعید ہے کہ وہ یوں ہی کسی کو ذلیل و خوار کر دے۔ اس کے بعد ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پہلے حکومت اور سلطنت
اختیار و اقتدار کو لیجیے۔ چھٹے باب میں ہم قوموں کی تقدیر سے متعلق تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ قوموں کے عروج و زوال کے ابدی قوانین کیا ہیں۔ ان تفاصیل کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اس مقام پر صرف اتنا بیان کر دینا کافی ہوگا کہ قرآن کریم کی روح سے حکومت اور اقتدار حاصل ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ انہی کو قوانین مشیت کہا جائے گا۔ سورہ انبیاء میں ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، آیات 105 اور 106 کہ ہم نے زبور یا ہر کتاب وحی میں ضروری احکام و ہدایات دینے کے بعد اس بات کو بطور اساسی قانون لکھ دیا تھا کہ ارض یعنی حکومت و سلطنت کے وارث وہی لوگ ہو سکیں گے جن میں اس کی صلاحیت ہوگی۔ یہ اساسی قانون ہر اس قوم کے لیے ایک دور رس حقیقت اپنے اندر رکھتا ہے جو ہمارے قوانین کے تابع زندگی بسر کرتی ہے۔ یعنی وراثت ارض کا قانون اساسی یہ ہے کہ یہ صالحین کو حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں صالحین اور اسی جہت سے اعمال صالح کا ایک خاص مفہوم مروج ہو چکا ہے جس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں۔ دین کو جب مذہب میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو اس کی اصطلاحات کا یہی حشر ہوتا ہے۔ صالحین سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی روح سے صالحین سے مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جن میں اس کام کی صلاحیت ہو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اعمال صالح سے مراد ہوتے ہیں ایسے کام جو انسان کی صلاحیتوں کی نشو نما کر دیں۔ حکومت و سلطنت کے سلسلہ میں جب کہا کہ یہ صالحین کو مل سکے گی تو اس سے مراد ہوں گے وہ لوگ جن میں سلطنت حاصل کرنے اور حکومت قائم کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ اس صلاحیت میں دو باتیں شامل ہوں گی، ایک تو طبعی صلاحیت یعنی وہ تمام طبعی خواص و اسباب جن کی بنا پر سلطنت حاصل کی جاتی ہے، اور دوسرے وہ انسانی صلاحیتیں جن کی بنا پر حکومت انسانوں کی تمدنی زندگی کو جنت ارضی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کو صرف طبعی قوتیں حاصل ہیں اور وہ انسانی صلاحیتوں سے عاری ہے، اس کی حکومت فرعون، ہلاکوت، چنگیز یا عصر حاضر کی خدا فراموش اقوام کی حکومت ہوگی۔ اس کے برعکس جس قوم میں حکومت و سلطنت کے لیے طبعی صلاحیتیں نہیں ہوں گی انہیں یہ اقتدار حاصل ہی نہیں ہو سکے گا، لیکن جس قوم کو طبعی صلاحیتیں بھی حاصل ہوں گی اور اس کے ساتھ مستقل اقدار خداوندی پر ان کا ایمان بھی ہوگا، ان کی حکومت خدا کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آئے گی۔ یہ وہ حکومت ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سورہ النور کی آیت 55 میں، کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھیں گے اور اس کے بعد ایسے کام کریں گے جو ان کی صلاحیتوں کو بیدار کر دیں تو ہم انہیں حکومت و مملکت عطا کر دیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ یعنی اٹل قانون ہے۔ اس قسم کی حکومت کا نتیجہ دین خداوندی کا تمکن ہوگا، اس میں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوگا، اس میں خالص قوانین خداوندی کی محکومیت اختیار کی جائے گی، کسی انسان کی نہیں۔ ان لوگوں سے یہ بھی تاکیداً کہہ دیا کہ حکومت حاصل ہو جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ اس کے استحکام کے لیے جن طبعی اسباب کی ضرورت ہوتی ہے تم ان کی طرف سے غافل ہو جاؤ، بالکل نہیں۔ سورہ الانفال کی آیت 60 میں ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جس قدر سامان حرب و ضرب اور گھوڑوں کے رسالوں کی ضرورت ہو انہیں ہر وقت تیار رکھو تاکہ اس سے تمہارے اور دین خداوندی کے دشمنوں کے دل میں تمہاری دھاک بیٹھی رہے۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے کہ حکومت و مملکت کے لیے صلاحیت شرط ہے،
قرآن کریم نے بنی اسرائیل کی داستان کو بڑی شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ اس داستان کی مختلف کڑیوں کو مختلف مقامات پر بیان کرنے کے بعد سورہ قصص میں کہا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ آیات 5 اور 6 کہ بالآخر ہم نے ارادہ کر لیا کہ جس قوم کو غلامی اور محکومی کے شکنجوں میں جکڑ کر بے حد کمزور کر دیا گیا تھا اس پر احسان کریں، اسے ان کی ہم اثر اقوام کی لیڈرشپ عطا کر دیں اور انہیں ملک میں تمکن عطا کر کے حکومت و سلطنت کا وارث بنا دیں۔ یہاں کہا گیا ہے کہ خدا نے اس کا ارادہ کر لیا تھا۔ خدا کا ایک ارادہ تو عالم امر میں ہوتا ہے کہ اذا ارادہ شیئن ان یقول لہ کن فیکون، ادھر اس نے ارادہ کیا اور ادھر وہ شے ظہور میں آ گئی۔ لیکن اس کا دوسرا ارادہ عالم خلق میں ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے مختلف کڑیاں درکار ہوتی ہیں اور وہ انسانوں کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے متعلق خدا کے اس ارادہ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تفصیلی پروگرام دیا گیا جس کی بنیادی شک بنی اسرائیل جیسی محکومیت زدہ قوم کی صحیح تعلیم و تربیت تھی۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ وہ کسی ایک بات پر جم کر بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ ان کی اس تلون مزاجی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بار بار کہتے تھے کہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ 7 نمبر سورت کی 128 نمبر آیت۔ یہ ٹھیک ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ تمہیں حکومت و سلطنت مل جائے گی، لیکن یہ یوں ہی نہیں ملا کرتی، یہ ملا کرتی ہے خدا کے قانون مشیت کے مطابق، جس کی روح سے اولین شرط یہ ہے کہ تم اپنے اندر اس کی صلاحیت پیدا کرو، اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم اس پروگرام پر استقامت اور استقلال سے عمل پیرا رہو اور اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، انجام کار وہ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں گے۔ لیکن اس قوم نے اپنی روش کو نہ بدلا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں کہ وہی سرزمین جسے ان کے نام لکھ دیا گیا تھا 40 سال تک ان پر حرام کر دی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ انہیں صحرائے سینا میں سرگرداں پھرنے دو اور اپنی توجہات ان کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت پر مرکوز کر دو۔ چنانچہ اس طرح یہ غلامی کی فضاؤں کے پروردہ سہل انگار بڑے بوڑھے ختم ہو گئے، اور جب ان کی نئی نسل پروان چڑھی تو انہوں نے ایک ہی جست میں اس سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا۔ 7 نمبر سورت کی آیت 137 کہ اور اس طرح خدا کی وہ بات جو اس نے بنی اسرائیل کے لیے کہی تھی پوری ہو گئی۔ وہ اس لیے پوری ہو گئی کہ وہ ہمت اور استقامت سے اپنے پروگرام پر جمے رہے تھے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل، 26 نمبر سورت کی 59 نمبر آیت کہ یوں ہم نے بنی اسرائیل کو اس مملکت کا وارث بنا دیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ وارث ارض کا قانون کس طرح صلاحیت سے مشروط ہے۔ قصہ حضرت طالوت میں من یشاؤ کا مفہوم ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے کسی کو کمانڈر مقرر کر دیجئے۔ اس نبی نے
ان سے کہا کہ خدا نے طالوت کو تمہارا کمانڈر مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالوت کو کیسے کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے؟ اس کے پاس مال و دولت نہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ فوج کی کمان کے لیے مال و دولت شرط نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے جسمانی قوتیں بھی بافراد حاصل ہوں اور وہ فنون حرب و ضرب سے بھی واقف ہوں۔ طالوت میں یہ دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، اس لیے اسے اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کس وضاحت سے بتا دیا کہ طالوت کو یہ اقتدار کیوں سونپا گیا۔ اور اس کے بعد ہے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، سورہ بقرہ کی آیت 247 میں، کہ اقتدار و اختیار خدا کے قانون مشیت کے مطابق ملتا ہے۔ یاد رکھو، علم خداوندی تمہارے علم کے مقابلہ میں بہت وسیع ہے۔ تم اتنا ہی جانتے تھے کہ دولت معیار انتخاب ہونا چاہیے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ فوج کی کمان کے لیے کس کس قسم کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارا قانون مشیت، جس کے مطابق طالوت کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یوتی ملکہ من یشاء، کہ کیا معنی ہے؟ یہ نہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے یوں ہی اقتدار و حکومت عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر جالوت کے مقابلہ کے لیے نکلا۔ اس کے دل کی یہ آرزویں بار بار دعا بن کر اس کے لبوں تک آتی تھیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، سورہ بقرہ کی آیت 250 میں، کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہم پر استقلال و استقامت کے جام انڈیل دے، میدان جنگ میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اس میدان میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، سورہ بقرہ کی آیت 251، اور یوں خدا نے اسے حکومت عطا کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی کہ اس قسم کے جنگ و قتال کی ضرورت کیوں لاحق ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ بقرہ کی آیت 251، کہ اگر ایسا نہ ہو کہ خدا مستبد اور ظالم قوموں کی مدافعت انسانوں کی دوسری جماعتوں کے ذریعے کرائے تو مستبد قوتیں دنیا میں تباہی مچا دیں، لیکن چونکہ خدا انسانوں کی تباہی نہیں چاہتا، اس لیے اس نے ایسا انتظام کر رکھا ہے، یعنی خدائی پروگرام کی انسانوں کے ہاتھوں تکمیل۔ یہاں دیکھیے کس وضاحت سے کہا گیا ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کی مدافعت انسانوں ہی کے دوسرے گروہ کے ہاتھوں کرائی جاتی ہے۔ خدا براہ راست ایسا نہیں کرتا۔ یہ پہلا گروہ وہ ہوتا ہے جو محض طبی قوتوں کے زور پر اقتدار حاصل کر لیتا ہے اور اپنے محکوموں پر عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے۔ ان کے خلاف دوسرا گروہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو طبی قوتوں کے ساتھ شرف انسانیت کی صلاحیتوں سے بھی مرصع ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے سورہ حج کی ان درخشندہ آیات کو سامنے لائیے جن میں کہا گیا ہے کہ جماعت مومنین کو جنگ کی اجازت کیوں دی گئی تھی، آیات 39 تا 41 میں۔ اس کے بعد جب انہیں حکومت ملی تو ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، 10 نمبر سورت کی آیت 14 میں، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو۔ اگر تم نے بھی وہی ظلم و استبداد کی روش اختیار کر لی یا تم میں عسکری صلاحیتیں ختم ہو گئیں تو پھر تمہاری جگہ دوسری قوم لے لے گی۔ ثم لا یکونوا امثالکم، 47 نمبر سورت کی 38 نمبر آیت میں، کہ اور وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے بہتر صلاحیتوں کی مالک ہوگی۔ اس سے آپ نے دیکھ لیا کہ توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ مزید تفصیل چھٹے باب کے عنوان قوموں کی تقدیر میں گزر چکی ہے۔ عزت اور ذلت کا قانون۔
اب اس آیت یعنی سورہ آل عمران کی 25 کے دوسرے حصے کی طرف آئیے، یعنی عزت و ذلت سے متعلق قانون خداوندی۔ پہلے ہم عزت و ذلت کے الفاظ کو قرآنی معنی میں لیتے ہیں، یعنی قوت و غلبہ، رفعت و عظمت، اور اس کے برعکس کمزوری اور مغلوبیت، پستی اور زبوں حالی۔ سورہ فاطر میں اس کے لیے ایک جامع اصول بیان کیا گیا ہے۔ کہا کہ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو تم میں سے قوت اور غلبہ، رفعت و عظمت یعنی عزت حاصل کرنا چاہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح عزت اللہ کے ہاں سے یعنی قوانین خداوندی کی پابندی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں دیکھیے کہا یہ گیا ہے کہ من کانا یرید العزت، کہ تم میں سے جو کوئی عزت حاصل کرنا چاہے۔ اس سے واضح ہے کہ عزت اسے ہی ملتی ہے جو عزت حاصل کرنا چاہے، خدا کے ہاں سے از خود نہیں ملتی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے لیے قدم اول یہ ہے کہ تم صحیح نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی کو اپناؤ، یعنی اس کو ایمان کہتے ہیں۔ قرآنی نظریہ میں بلندیوں کی طرف جانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، یعنی صحیح نظریہ حیات جس میں بار آوری یعنی پھل لانے کی صلاحیت ہو، طیب اس کو کہتے ہیں، اس میں ابھرنے، بلندیوں کی طرف جانے کی قوت ہوتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور اعمال صالح اسے اوپر کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا عزت ایمان اور اعمال صالح کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور، 35 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت، کہ جو لوگ ایسی تدابیر کرتے ہیں جن سے ناہمواریاں پیدا ہوں، جن سے سیئات پھیلیں، اور وہ اس طرح عزت حاصل کریں تو اس کا نتیجہ شدید تباہی ہوتا ہے۔ ان کی سب تدبیریں آخر الامر خاک میں مل جاتی ہیں۔ سورہ یونس میں ہے کہ جو لوگ اس طرح ایمان و اعمال صالح سے خدائی پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے میں اس کے رفیق بن جاتے ہیں، یعنی انہیں قرآن کی اصطلاح میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہیں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان محکم کے بعد ان کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی ہر قسم کی خوشگواریوں کی بشارتیں ہیں اور اخروی زندگی میں بھی۔ یہ خدا کا وہ قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے۔ اس لیے اگر اس پروگرام کے ابتدائی ایام میں مخالفین طرح طرح کی حوصلہ شکن اور طنز آمیز باتیں کریں تو ان سے دل گرفتہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ یاد رکھو کہ ان العزت للہ جمیعا، سورہ یونس کی آیت 65۔ سورہ نساء میں کہا کہ منافقین اس نظام خداوندی کے مخالفین کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت، کیا ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ ان سے کہو کہ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، سورہ نساء کی آیت 139، کہ عزت بتمام و کمال قوانین خداوندی کے ساتھ وابستگی سے حاصل ہو سکتی ہے، لیکن قوانین خداوندی کے ساتھ وابستگی انفرادی عمل نہیں۔ اس کے لیے اس اجتماعی نظام میں شریک ہونا ضروری ہے جو ان قوانین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے رفقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں متشکل ہو رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، 63 نمبر سورت کی 8 نمبر آیت میں اس اجتماعی نظام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، کہ جو لوگ اس نظام کی مخالفت کریں گے اور میدان جنگ تک میں اتر آئیں گے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ذلیل ہوں گے، اس لیے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ 58 نمبر سورت کی آیات 20 اور 21، کہ خدا نے یہ لکھ دیا ہے، اس کا یہ اٹل قانون ہے کہ خدا اور اس کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، اس لیے کہ وہ بڑی ہی قوت کا مالک، صاحب غلبہ و اقتدار ہے۔ حسنات سے عزت سورہ یونس میں ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ، کہ جو لوگ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن سے خود ان کی ذات اور عالم انسانیت سنور جائے، تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی حسین ہوتی چلی جاتی ہے، خود ان کے حسن کارانہ اعمال سے بھی زیادہ حسین۔ ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلت، کہ روح سیاہی اور ذلت انہیں چھو کر نہیں جائے گی۔ سیئات سے ذلت، والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا وترہقہم ذلت۔ 10 نمبر سورت کی آیات 26 اور 27، کہ ان کے برعکس جو لوگ ناہمواریاں پیدا کرنے والے، یعنی حسن کائنات کو بگاڑنے والے کام کریں گے، تو اسی نسبت سے ان کی اپنی زندگی کا حسن بگڑتا جائے گا، یعنی ذلتوں کی سیاہی ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ زندگی کی یہی غلط روش تھی جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل جیسی شوکت و حشمت کی مالک قوم ذلت و مسکنت کے عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی کہ ایسا یوں ہی نہیں ہو گیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 61 اور سورہ آل عمران کی آیت 112، کہ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کر لی، وہ حدود فراموش ہو گئے۔ اب آئیے عزت کے اس مفہوم کی طرف جو ہمارے ہاں مروج ہے، اور جس کے لیے جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے قرآن کریم میں تکریم کا لفظ آیا ہے، اور اس کے برعکس بے عزتی اور رسوائی کے لیے توہین کا لفظ، جس کا مادہ ہے واو نون ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ عزت کا معیار دولت، حسب و نسب یا اسی قسم کی اور اضافی نسبتیں نہیں، اس کا معیار سیرت کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی ہے، یعنی شرافت اور حسن اخلاق۔ کہا کہ ذات پات، حسب نسب اور شعوب و قبائل کی نسبتیں محض بغرض تعارف ہیں۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، 49 نمبر سورت کی آیت نمبر 13 میں، کہ خدا کے مقرر کردہ معیار کے مطابق سب سے زیادہ واجب التکریم صاحب عزت وہ ہے جس کا کردار سب سے بلند ہے۔ اس کی تشریح میں دوسری جگہ کہا کہ خدا کے مخلص بندے جو اپنے اعمال کے بدلے جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں، وَهُمْ مکرمون، 37 نمبر سورت کی 42 نمبر آیت میں، کہ وہی صاحب عزت اور مستحق تعظیم و تکریم ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اس مرد مومن کا ذکر آیا ہے جس نے مخالفتوں کے ہجوم میں نہایت بے باکی سے حق کی آواز بلند کی اور کہا کہ اے کاش میری قوم کو علم ہوتا کہ خدا نے مجھے اپنی کن رحمتوں سے نوازا ہے، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، کہ اس نے مجھے انتہائی عزت و تکریم عطا کی ہے۔ اس کے برعکس اس نے غلط روش کے نتیجہ کو عذاب الہون یا عذاب مہین کہا ہے، یعنی ذلت آمیز رسوا کن عذاب۔ یہ ذلت و رسوائی کس طرح آتی ہے؟ اس کے متعلق سورہ حج میں ہے کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 57 نمبر آیت میں کہ جو لوگ قوانین خداوندی سے انکار اور ان کی تکذیب کرتے ہیں وہ رسوا کن عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا استہزاء کرتے ہیں، وہ عذاب مہین میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 45 نمبر سورت کی آیت نمبر 9۔ سورہ حامیم میں اصولی طور پر بتا دیا کہ رسوا کن عذاب تمہارے اپنے ہی اعمال کی بدولت آتا ہے۔ 17 نمبر آیت میں صاعقۃ العذاب الہون بما کانوا یکسبون، غلط معیار تکریم۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر ایک بلیغ حقیقت کو بڑے ہی لطیف انداز میں بیان کیا ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ لوگ ظلم و استبداد کی بنا پر غلبہ و اقتدار حاصل کر لیتے ہیں اور پھر قوت و اقتدار یا دولت و حشمت کو عزت کا معیار قرار دے کر معاشرے میں صاحب عزت و تکریم بن بیٹھتے ہیں۔ ہر شخص انہیں یعنی ان سے ڈر کر جھک کر سلام کرتا ہے، انہیں اونچی جگہ بٹھاتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ ظلم و استبداد کی فرعونیت سے حاصل کردہ عزت یعنی غلبہ اور غلط معیار فضیلت کی بنا پر حاصل کردہ اعزاز و تکریم کا آخر الامر نتیجہ ذلت آمیز تباہی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ یعنی اس بسیط حقیقت کو محسوس تشبیہ سے سمجھانے کی غرض سے کہتا ہے کہ جہنم میں ایک ایسے ہی شخص کو لایا جائے گا اور اسے انتہائی ذلت اور رسوائیوں کا سامان خور و نوش دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ذق انکا انت العزیز الکریم 44 نمبر سورت کی آیت نمبر 49 میں کہ اس ذلت آمیز رسوا کن عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے آپ کو بڑا مقتدر یعنی بااختیار اور معزز سمجھا کرتا تھا۔ العزت بالاسم، جھوٹے اقتدار اور مصنوعی عزتوں کے مدعیوں سے اخروی جہنم میں جو سلوک کیا جائے گا وہ تو بعد کی بات ہے۔ اس قسم کے ارباب حکومت و اقتدار اور یعنی عزت و وقار کا جو انجام اس دنیا میں ہوتا ہے اس کا عبرت آمیز تماشا ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس قسم کے غلبہ و اقتدار کو خدا نے عزت بالاسم کہہ کر پکارا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 206، یعنی وہ غلبہ و اقتدار جس سے بظاہر ایسا معلوم ہو کہ بڑی قوت حاصل ہو رہی ہے لیکن در حقیقت وہ اس محلال کی طرف لیے جا رہا ہو۔ یہ وہ غلبہ و اقتدار ہے جو حق کو ہاتھ سے دے کر حاصل کیا جاتا ہے، اس کا نتیجہ عذاب الہون ہوتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 46 نمبر سورت کی آیت نمبر 20۔ غلط معاشرہ میں اقتدار بھی اسی طریق سے حاصل ہوتا ہے اور عزت بامانی تقریم بھی اس معیار کے مطابق، مدارج کا تعین اعمال کے مطابق۔ اس کے برعکس حق پر مبنی معاشرہ میں مدارج کا تعین جوہر ذاتی اور حسن عمل کی بنا پر ہوتا ہے۔ اس میں اصول یہ کار فرما ہوتا ہے کہ لِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ 46 نمبر سورت کی آیت 19 کہ ہر ایک کے مدارج ان کے اعمال کے مطابق ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں۔ ظلم کے معنی ہوتے ہیں جس چیز کو جس مقام پر ہونا چاہیے اسے اس مقام پر نہ ہونا۔ اگر کسی شخص کو معاشرے میں وہ مقام نہیں ملتا جس کا وہ اپنے جوہر ذاتی اور حسن کردار کی بنا پر مستحق ہے تو یہ بھی ظلم ہے، اور جس شخص کو وہ مقام مل جاتا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ قرآنی معاشرہ میں ظلم نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقام عزت و تکریم اس کے اعمال کی نسبت سے متعین ہوتا ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ 11 نمبر سورت کی آیت نمبر 3۔ اس میں ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت کے مطابق مقام مل جاتا ہے۔
والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون، 58 نمبر سورت کی 11 نمبر آیت میں، کہ ہر صاحب علم کو اس کے جوہر کے مطابق مدارج، اللہ ہر ایک کے اعمال سے باخبر ہوتا ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ آل عمران کی آیت 27۔ وہ ان کے اعمال کی بنا پر ان کا ولی یعنی دوست، رفیق، کارساز بن جاتا ہے، ان کے اعمال کی بنا پر۔ یہ ہے مشیت کا اٹل قانون، جس کے مطابق حکومت و مملکت بھی ملتی ہے اور عزت و تکریم بھی۔ یعنی رفعت درجات کے متعلق سابقہ باب کے اخیر میں بھی لکھا جا چکا ہے۔ آیت کا صحیح مفہوم، ان تصریحات کی روشنی میں سورہ آل عمران کی اس آیت کو سامنے لائیے جو اس موضوع کے زیب عنوان ہے، یعنی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور دیکھیے کہ اس کا مفہوم کس قدر واضح ہے کہ بار الہ قوت و اقتدار کا حقیقی مالک تو ہے۔ جو لوگ تیرے قانون مشیت کے مطابق چلتے ہیں تو انہیں اقتدار عطا کر دیتا ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان سے اقتدار چھین لیتا ہے۔ عزت و ذلت تیرے قانون مشیت کے مطابق ملتی اور چھنتی ہے۔ یہ کچھ یوں ہی دھاندلی سے نہیں ہوتا۔ دھاندلی سے ہو کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ تو خیر کا سر چشمہ ہے۔ چشمہ خیر سے شر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو نے ہر بات کے لیے پیمانے، اندازے، قوانین مقرر کر رکھے ہیں، اور جو فیصلہ قانون حقہ کے مطابق ہو اس میں ظلم اور زیادتی کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ اے الہ العالمین، خدا ہونا تجھی کو زیب دیتا ہے۔ تائید و نصرت خداوندی۔ ہم یہ ارشاد خداوندی اوپر دیکھ چکے ہیں کہ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ الانعام کی آیت 127، کہ خدا انسانوں کے اعمال کی بنا پر ان کا رفیق و دمساز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رفاقت کبریٰ کو اس کی نصرت اور تائید کہا جاتا ہے۔ تائید غیبی کے الفاظ ہمارے ہاں عام طور پر بولے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا کی یہ نصرت کیا ہے اور کسے ملتی ہے؟ تائید غیبی سے تو ذہن اسی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ غیب سے یوں ہی آ جاتی ہے۔ واللہ یؤید بالنصرہ من یشاء، سورہ آل عمران کی آیت 13 جیسی آیات قرآنی پیش کر دی جاتی ہیں۔ نصرت کے معنی عربی زبان میں نصرت کے معنی ہوتے ہیں بارش کا زمین کو سیراب کرنا، ندی نالوں کا وادی میں دور دور تک چلے جانا تاکہ ان سے آب پاشی کی جا سکے۔ ظاہر ہے کہ بارش اسی کسان کے لیے منفعت بخش ہو سکتی ہے جو اپنی زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرتا ہے۔ طبعی اسباب و سامان کائنات میں بکھرے پڑے ہیں، جو شخص ان کے خواص و فوائد سے واقف ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ انہیں قاعدے اور قانون کے مطابق کس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پھر انہیں اسی طرح استعمال بھی کرتا ہے، اس کی کوششیں برابر ہوتی ہیں۔ جو ان سے قاعدے اور قانون کے مطابق فائدہ نہیں اٹھاتا ناکام رہتا ہے۔ اسی کو بالفاظ دیگر یوں کہیں گے کہ قوانین خداوندی کے مطابق کوشش کرنے سے خدا کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ندی کے بہاؤ کی طرف کشتی چلاتا ہے اور دوسرا اس کے چڑھاؤ کی طرف۔ جتنے عرصہ میں بہاؤ کے ساتھ جانے والا 10 میل کا سفر طے کر لے گا، چڑھاؤ کی طرف جانے والا شاید 1 میل بھی نہ جا سکے، اور اس کے علاوہ اس کی جس قدر طاقت صرف ہوگی وہ بھی ظاہر ہے۔ لہذا جو جماعت خدا کے پروگرام کی تکمیل کے لیے اٹھے اور اس کے متعین کردہ قوانین کے مطابق کام کرے، اس کی کوششیں بھرپور نتائج مرتب کریں گی۔ دیکھیے
قرآن کریم نے اس حقیقت کی وضاحت کیسے بلیغ انداز میں کی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، 47 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت میں کہ اے جماعت مومنین، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہاں دیکھیے مدد کرنے کی سبقت یا پہل انسانوں کی طرف سے ہوگی، یعنی جو جماعت خدا کی مدد کرے گی خدا اس کی مدد کرے گا. یہ ظاہر ہے کہ خدا تو کسی کی مدد کا محتاج نہیں، لہذا خدا کی مدد کرنے سے مراد ہے کہ اس کے پروگرام کی تکمیل یعنی دین کی اقامت و استحکام کے لیے کوشش کرنا. اس کے بعد دیکھیے کہ خدا کی یہ مدد کیا کرے گی. فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اسی 47 نمبر سورت کی 7 نمبر آیت میں کہ وہ تمہیں ثابت قدمی عطا کر دے گا. کسی پروگرام کی کامیابی کے لیے استقامت اور استقلال اولین شرط ہے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اس پروگرام کی صداقت پر ایمان محکم ہو اور اس امر کا یقین کامل کہ جو راستہ ہم اختیار یعنی جو طریقہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہمیں بالضرور کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. اس سے وہ سکون قلب یعنی جمعیت خاطر حاصل ہوتا ہے جس کا عملی نتیجہ ثابت قدمی ہوتا ہے. اس کے بعد ہے والذین کفروا فتعسل لهم واذل اعمالهم، 47 نمبر سورت کی اگلی 8 نمبر آیت میں کہ اور جو لوگ قوانین خداوندی سے انکار کرتے ہیں ان کے حصے میں ناکامیاں اور نامرادیاں ہیں، ان کے اعمال رائے گاں جاتے ہیں، وہ مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کرتے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اسی سورت کی 9 نمبر آیت. یہ اس لیے کہ یہ لوگ وحی کی روح سے عطا شدہ قوانین و اقدار کو ناپسند کرتے ہیں، لہذا ان کے اعمال بے نتیجہ رہ جاتے ہیں. جو کام بھی قاعدے اور قانون کے خلاف کیا جائے گا بے نتیجہ رہے گا. وہ مہاجرین جو دین خداوندی کے قیام کے پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ کی طرف آ گئے تھے، ان کے متعلق کہا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، 59 نمبر سورت کی آیت نمبر 8 میں کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. انہی کے متعلق کہا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، سورہ حج کی آیت 40 میں کہ یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت کر دی کہ خدا کن لوگوں کی مدد کرتا ہے. فرمایا خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطہ ہدایت دے کر بھیجا، یعنی اس نظام زندگی کو دے کر جو یکسر حقیقت پر مبنی ہے، تاکہ وہ نظام دنیا کے تمام باطل نظاموں پر غالب آئے، خواہ یہ بات ان لوگوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے جو ایک خدا کے قوانین کی اطاعت کے بجائے مختلف خداؤں کے احکام کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلہ میں اے جماعت مومنین، آؤ تمہیں زندگی کا ایک اصول بتائیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں ہر شخص ایسا کاروبار کرنا چاہتا ہے جس میں اسے فائدہ ہو، لیکن تم یہ بھی دیکھتے ہو کہ انسان کئی سودے ایسے بھی کر بیٹھتا ہے جن میں اسے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. اب سوچو کہ اگر تمہیں کسی ایسے کاروبار کا پتہ نشان مل جائے جس میں کبھی نقصان نہ ہو تو یہ کیسی عمدہ تجارت ہوگی. آؤ ہم تمہیں ایسا کاروبار بتائیں جس میں کبھی نقصان کا احتمال نہ ہو اور اس طرح وہ تمہیں علم انگیز عذاب سے بچا لے. وہ کاروبار یہ ہے کہ تم اس نظام خداوندی کی صداقت اور محکمیت پر پورا یقین رکھو جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں متشکل ہو رہا ہے.
اس نظام کے قیام کے لیے پوری پوری جد و جہد کرو، اس کے لیے اپنا مال و دولت بھی صرف کرو، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جانیں تک بھی لڑا دو۔ اگر تم علم و بصیرت سے کام لے کر غور کرو گے تو تمہیں نظر آ جائے گا کہ اس کاروبار میں کس قدر منافع ہے۔ یہ نظام تمہارے لیے ایسا سامان مہیا کر دے گا جس سے تم ان تباہیوں سے بچ جاؤ گے جو تمہارے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور تمہیں اس دنیا اور حیات اخروی میں ایسی جنتی زندگی عطا کر دے گا جس کی تر و تازگی میں کبھی فرق نہیں آئے گا۔ تمثیلاً سدا بہار باغات میں نہایت خوشگوار رہنے کے مکانات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جسے نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی جو تمہیں بہت عزیز ہے، یعنی نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت اور قریبی فتوحات۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، 61 نمبر سورت کی آیت نمبر 13 میں، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت مومنین کو اس کی خوشخبری دے دے۔ آپ نے غور فرمایا کہ خدا کی نصرت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ نصرت کے لیے تلوار کی ضرورت۔ پہلے کہا جا چکا ہے کہ کسی مقصد میں کامیابی کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ آپ کو اس مقصد کی صداقت پر یقین محکم ہو۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو اسباب و ذرائع درکار ہوں وہ مہیا کیے جائیں، اور ان کا استعمال قاعدے اور قانون کے مطابق کیا جائے۔ دیکھیے قرآن کریم نے ان دونوں شرائط کو کس وضاحت سے بیان کیا ہے۔ سورہ حدید میں ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح قوانین دے کر بھیجا، یعنی ان کے ساتھ آسمانی کتابیں نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ تو رہی آسمانی ہدایت۔ اس کے بعد کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ان ہدایات کے ساتھ ہم نے شمشیر خارا شگاف بھی نازل کی۔ اس میں بڑی سختی اور صلابت ہوتی ہے، اور جب اسے قوانین خداوندی کے مطابق استعمال کیا جائے تو یہ نوع انسانی کے لیے بڑی منفعت بخش ثابت ہوتی ہے۔ یہ سب انتظام ہم نے اس لیے کیا کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، 57 نمبر سورت کی 25 نمبر آیت میں، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے کون اس کی اور اس کے رسولوں کی امداد بالغیب کرتا ہے۔ یہاں بالغیب کا لفظ بڑا غور طلب ہے۔ دین خداوندی کے پروگرام کے ابتدائی مراحل میں مشکلیں ہی مشکلیں اور مصائب ہی مصائب ہوتے ہیں۔ اس میں مسلسل محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اور کوئی محسوس نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اس زمانے میں اس قدر جان کا مشقتیں وہی برداشت کر سکتا ہے جسے کسان کی طرح اس بات کا یقین ہو کہ یہ پروگرام ایک دن بڑے شاندار نتائج مرتب کرے گا۔ اس پروگرام کے اندیکھے نتائج پر ایمان ہی انسان کو اس قدر مسلسل محنت پر آمادہ کر سکتا اور ثابت قدم رکھ سکتا ہے۔ اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں، جسے قرآن کریم کے آغاز میں کامیابی کی بنیادی شرط قرار دیا گیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت 2 میں۔ اسی نصرت بالغیب کا ذکر 57 نمبر سورت کی 25 نمبر آیت میں بھی آیا ہے۔ ضمناً ہم خدا کی طرف سے تائید غیبی کی توقعات وابستہ کرتے ہیں، اور خدا ہم سے تائید غیبی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اے جماعت مومنین کونو انصار اللہ، 61 نمبر سورت کی آیت نمبر 14 میں، کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے متبعین سے کہی، اور انہوں نے اس پر کس طرح لبیک کہا۔ یہ ایک الگ داستان ہے جسے میں نے اپنی کتاب شعلہ مستور میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس نصرت کا عملی مظاہرہ سب سے پہلے بدر کے میدان میں ہوا، جہاں ایک طرف وہ جماعت تھی جو دین خداوندی کے قیام کی خاطر شمشیر بدست میدان میں نکل آئی تھی،
اسے قرآن نے قتال فی سبیل اللہ کہہ کر پکارا ہے، اور دوسری طرف مخالفین کی جماعت جس کا قتال فی سبیل طاغوت تھا۔ جماعت مومنین خدا کی مدد اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر کر رہے تھے، اور ان کی مدد خدا کے قانون اور نظام کی حقانیت اور صداقت کر رہی تھی۔ اس مقام پر کہا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، سورہ آل عمران کی آیت 13۔ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی کہ جو بھی اس طرح خدا کی مدد حاصل کرنا چاہے، من یشاء، خدا اس کی مدد کرتا ہے، اور یہ بھی کہ اس طرح خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق مدد کیا کرتا ہے۔ یہ مدد یوں ہی اتفاقیہ ایکسیڈنٹلی حاصل نہیں ہو جاتی، قاعدے اور ضابطے کے مطابق یعنی ریشنلی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد کہا ہے کہ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، سورہ آل عمران کی آیت 13، کہ اس میں ارباب بصیرت اور صاحبان فکر و نظر کے لیے سامان عبرت ہے۔ عبرت کے معنی ہوتے ہیں دلائل و براہین کی روح سے اسباب پر غور کر کے نتیجہ تک پہنچنا۔ جو بات اس طرح واقع ہو کہ اس کے متعلق پتہ ہی نہ چل سکے کہ وہ کیسے ظہور پذیر ہو گئی ہے، یعنی تائید غیبی کا تصور ایسا ہی ہوتا ہے، اس پر علم و بصیرت کی روح سے دعوت غور و فکر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وہ نصرت خداوندی تھی جس کے متعلق کہا تھا کہ وہ جماعت مومنین کے لیے فرحت و شادمانی کا موجب بنے گی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 30 نمبر سورت کی 5 نمبر آیت میں ملائکہ کے ذریعے مدد۔ ان مارکوں میں ملائکہ کے ذریعے جس مدد کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق وہیں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اس سے مقصود یہ تھا کہ جماعت مومنین کو اطمینان قلب حاصل ہو، 8 نمبر سورت کی آیات 9 اور 10، اور اس طرح ان کے قدموں میں لغزش نہ آئے، 8 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت۔ یہی ثبات و استقامت ہے جس سے خدا کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم مشکلات کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرو گے اور قانون خداوندی کے پابند رہو گے تو تمہیں نصرت خداوندی حاصل ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیات 122 تا 125۔ اگر تم میں 100 مجاہد ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، واللہ مع الصابرین، 8 نمبر سورت کی 66 نمبر آیت۔ اس طرح خدا ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس نصرت خداوندی کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، باہمی جھگڑا مت کرو، ایسا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، ثابت قدم رہو، ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھو خدا ان کا ساتھ دیا کرتا ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو اس طرح خدا کی نصرت اور معیت یعنی رفاقت حاصل ہو جائے ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب خدا تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، سورہ آل عمران کی آیت 160۔ اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دیں تو اس کے بعد تمہاری مدد کون کر سکے گا؟ اس غلبہ اور نصرت کی بنیادی شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران کی آیت 139 میں، کہ اگر تم مومن ہوئے تو سب پر غالب رہو گے۔ یہ ہے وہ جماعت جسے خدا کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ کتاب التقدیر کا 13واں باب ختم ہوا۔